ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ترجمہ: خبردار یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ تحبونہم ولا یحبونکم، تم انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، یہ صرف تم ہو جو رشتہ داری اور دوستی وغیرہ تعلقات کی بنا پر ان سے محبت کرتے ہو، جبکہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتے اور دینی مخالفت کی بنا پر تم سے دشمنی رکھتے ہیں، حالانکہ تم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہو اور ان کی کتابوں پر بھی، لیکن وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو جب وہ اپنے کفر میں اتنے پختہ ہیں تو تم اپنے ایمان میں پختہ کیوں نہیں ہوتے؟ اور ان میں سے جو منافقین ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ جب ان کا یہ حال ہے تو اے مسلمانوں تم ان سے بچو، ان کے اس غیظ و غضب پر۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ تم مرتے دم تک اپنے غصے پر قائم رہو اور اس جلن میں جلتے رہو، لیکن یاد رکھو کہ اس وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کا کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ تمہارے لیے یہ غصہ عذاب کا باعث بن جائے گا، کیونکہ تمہاری یہ قلبی حالت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ ترجمہ: اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے۔ کفار کی عمومی حالت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو کافروں سے محبت و دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ ان کے مقابلے میں مسلمان اگر صبر اور تقوی کو اپنا شعار بنا لے تو کافروں کا کوئی داؤ مسلمانوں پر نہ چل سکے گا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور یاد کرو اے حبیب جب صبح کے وقت تم اپنے دولت خانے سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر مقرر کر رہے تھے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور یاد کرو اے حبیب جب صبح کے وقت تم اپنے دولت خانے سے نکلے۔ یہاں سے غزوہ احد کا بیان ہو رہا ہے اور اس کے بعد غزوہ بدر کا تذکرہ ہے۔ جنگ احد کا بیان، یہاں رکوع کی ابتدا میں جنگ احد کا بیان ہے، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں شکست کھانے سے کفار کو بڑا رنج تھا، اس لیے انہوں نے انتقام کے ارادے سے مسلمانوں سے جنگ کے لیے ایک بڑا بھاری لشکر تیار کر لیا۔ جب سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ لشکر کفار احد میں پہنچا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ فرمایا۔ اس مشورے میں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی بلایا گیا، جو اس سے پہلے کبھی کسی مشورے کے لیے نہیں بلایا گیا تھا۔ اکثر انصار کی اور عبداللہ بن ابی کی یہ رائے تھی کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہی ٹھہرے رہیں، اور جب کفار یہاں آئیں تب ان سے مقابلہ کیا جائے، اور یہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی تھی۔
لیکن بعض صحابہ کرام کی رائے یہ ہوئی کہ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے، اور اس پر انہوں نے اصرار کیا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دولت قدے میں تشریف لے گئے اور اسلحہ زیب تن فرما کر باہر تشریف لائے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر ان صحابہ کو ندامت ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رائے دینا اور اس پر اصرار کرنا ہماری غلطی تھی، اس کو معاف فرمائیے، اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ ہو وہی کیجیے، ہم حاضر ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ہتھیار پہن کر جنگ سے پہلے اتار دے۔ مشرکین 2-3 دن سے احد میں پہنچے ہوئے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے روز نماز جمعہ کے بعد ایک انصاری کی نماز جنازہ پڑھ کر روانہ ہوئے اور 15 شوال 3 ہجری بروز اتوار احد میں پہنچے، اور پہاڑ کا ایک درہ جو لشکر اسلام کے پیچھے تھا اس طرف سے اندیشہ تھا کہ کسی وقت دشمن پشت پر سے آ کر حملہ کرے، اس لیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ وہاں مقرر فرما دیا کہ اگر دشمن اس طرف سے حملہ آور ہو تو تیروں کے ذریعے اس کا حملہ دفع کر دیا جائے، اور حکم دیا کہ کسی حال میں یہاں سے نہ ہٹنا اور اس جگہ کو نہ چھوڑنا، خواہ فتح ہو یا شکست ہو۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق جس نے مدینہ طیبہ میں رہ کر جنگ کرنے کی رائے دی تھی، اپنی رائے کے خلاف کیے جانے کی وجہ سے برہم ہوا اور کہنے لگا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 عمر لڑکوں کا کہنا تو مانا اور میری بات کی پرواہ نہ کی۔ اس عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 منافق تھے، ان سے اس نے کہا کہ جب دشمن لشکر اسلام کے مقابل آ جائے اس وقت بھاگ جانا تاکہ لشکر اسلام میں ابتری پھیل جائے اور تمہیں دیکھ کر اور لوگ بھی بھاگ نکلیں۔ مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد ان منافقین سمیت 1000 تھی اور مشرکین 3000 تھے۔ مقابلہ شروع ہوتے ہی عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 منافقوں کو لے کر بھاگ نکلا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے 700 صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا یہاں تک کہ مشرکین کو شکست ہوئی۔ مسلمان مشرکوں کے پیچھے بھاگے تو پہاڑی درے پہ موجود صحابہ کرام بھی بھاگتے ہوئے مشرکین کے پیچھے پڑ گئے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں قائم رہنے کے لیے فرمایا تھا وہاں قائم نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دکھا دیا کہ بدر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کی برکت سے فتح ہوئی تھی، جبکہ یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دلوں سے روب و ہیبت دور کر دی اور وہ پلٹ پڑے اور مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت رہ گئی جس میں حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت طلحہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ اسی جنگ میں دندان اقدس شہید ہوئے اور چہرہ اقدس پر زخم آیا، اسی کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔